الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اچھا، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، جہاں پر اعمال کا بدلہ، اگر آپ نے بھلا عمل کیا تو بھلا اور برا کیا تو برا۔ اب مسئلہ سمجھ لینا، مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے، تو اس مسئلہ کو بھی لکھ لو۔ علم المبہمات موقوف علی النقل الشرعی، بولو علم المبہمات، مبہم یوم الدین کیا ہے، یوم الدین کیا ہے، یہ مبہم ہے، تو علم المبہمات موقوف علی الشرع، علی النقل الشرعی، نقل شرعی پر موقوف ہے، لہذا قرآن نے خود اس کی القرآن یفسر بعضہ بعضا، یوم الدین سے مراد یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للآخرۃ، اس لیے ما ابہم فی القرآن مبہمات، علم المبہمات موقوف علی النقل الشرعی، یہ نقل شرعی پر موقوف ہے۔ اب اس کی شریعت قرآن بیان کرے گا، قرآن نے کر دیا کہ یوم الدین سے مراد وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ یہاں تو الحمدللہ زرداری بھی مالک ہے، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ نواز شریف بھی مالک ہے، اور ہمارے حاجی صاحب عمران خان بھی مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن مالک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے بادشاہ کیا ہوتے ہیں سمجھے، لیکن پھر بھی دنیا میں دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں۔ بادشاہ کی بات بتاؤں کہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے جہاں پر غروب ہوتا ہے، پوری کائنات کے بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے کیے، سمجھے جا، اور سکندر ذوالقرنین بھی آخر میں کیا کہتے ہیں، ملک دنیا جملہ ذوالقرنین رادر خانبود وقت ریلت قیمت بسیار کمل آنبود۔ دنیا کی کائنات کی حکومت ذوالقرنین کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے دو مسلمان جنہوں نے پوری کائنات کی حکومت کی، اور دو کافر نمرود اور بخت نصر الباہلی، ان دونوں نے پوری کائنات کی حکومت کی، دو کافروں نے دو مسلمانوں نے، سب کو سبحان اللہ۔ لیکن ملک دنیا جملہ ذوالقرنین اور رادر خانبود، ساری کائنات کی حکومت ان کی مٹھی میں، لیکن پھر بھی وقت رحلت، جب یہاں سے دنیا سے جانا تھا تو کہنے لگے ایک ٹکے کی قیمت بھی اس کی نہیں ہوئی دنیا سے ذرا ایسے دیکھ کر کے۔ اب وہ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ وائن دنیا ظالم بامن نادان چکرد منورا باغ شمردم آخر ویران بود، وائن دنیا ظالم بامن نادان چکرد منورا باغ شمردم آخر ویران بود۔ اے دنیا تجھ پہ لعنت ہو، میں لگا ہوا باغ آپ کو سمجھ رہا تھا، لیکن سارا تباہی ہو گیا، میں ایسے جا رہا ہوں۔ کہاں گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب اگلے والے کو سمجھ لینا، دوستی میں گرد بام بے وفا شم سحر اینچ سنگین تر جنون در سرے پروانہ بود، دوستی میں گرد بام بے وفا شم سحر اینچ سنگین تر جنون در سرے پروانہ بود۔ یہ آپ نے دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش کے وقت یہ بتی پر پروانے جمع ہوتے ہیں، یہ کتنا خوبصورت ہے، ہمارے محبوب ہے، ہمارے محبوب کی چمک کو دیکھو ایسے، یہ محبوب کے ساتھ عشق لڑاتے لڑاتے صبح کو آپ دیکھیں گے سینکڑوں کی تعداد میں مرے ہوئے ہیں پاؤں کے تلے لوگوں کو۔ محبوب اپنی جگہ پر ہے لیکن تم ذلیل ہو گئے، یہ دنیا اپنی جگہ پر اس کو محبوب نہ بنا ہو رہے گی، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس پروانے کو تو ذلیل کہتے ہو لیکن تم ذلیل نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ آیا مسئلہ سمجھ۔ اب سمجھو، مالک یوم الدین روزی جزا کا مالک، یہ روزی جزا سے کیا ہے، یا بدلے کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کے دن کا مالک، یہ کون سا دن ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ علم المبہمات موقوف علی النقل الشرعی، مبہمات کا علم نقل شرعی پر موقوف ہوتا ہے۔ اب نقل شرعی، قرآن بھی نقل شرعی ہے، قرآن نے بتایا یوم لا تملک نفس، اس دنیا میں سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصل حکومت اللہ کی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سب کو سلائے گا، سارے کے سارے انبیاء بھی سوئے ہوئے،
فرشتے بھی سوئے ہوئے، اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب خود دے گا، کون جواب؟ سارے کے سارے سوئے ہوئے، جواب دے گا للہ الواحد القہار، الملک یومئذ للہ الواحد القہار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ایتها العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، اے بوسیدہ ہڈیاں اٹھو، پھر سارے اٹھیں گے۔ ہو گیا؟ تو مبہمات کا علم نقل شرعی پر قرآن نے بتایا والامر لا تملک نفس لنفس شیئا۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ یہ کر دیں کہ صبح سویرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ آپ اس کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اس دن آپ نہیں مریں گے۔ اگر آپ مر گئے تو قبر سے پھر مجھ پہ لعنت بھیجنا۔ قبر سے پھر مجھے بتا دینا کہ استاد جی وظیفہ غلط نکلا۔ سمجھے؟ جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے مشکات جلد اول میں، صحابی نے کہا کہ جب آدمی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی، اور خود صحابی کو فالج کی بیماری لگ گئی۔ اس نے جب حدیث بیان کر دی، یہ ابان ابن عثمان ہے یا عثمان ابن ابان ہے، تو اس نے جب حدیث بیان کر دی تو دوسرے صحابی نے کہا کہ چہرے تو دیکھو، آپ کو تو خود فالج کی بیماری لگ گئی ہے۔ کہنے لگے خبردار، حدیث رسول میں شک نہ کرو، خدا کی قسم اس دن میں بھول گیا تھا جس دن مجھے فالج لگی، میں بھول گیا تھا، میں نے خود پڑھا ہی نہیں۔ تو آپ اس طریقے پر یہ ہے کہ پڑھیں نا، تو آپ کبھی نہیں، اگر مر گئے تو قبر سے پھر مجھے ٹیلی فون کر کے بتا دینا کہ استاد جی مسئلہ غلط نکلا، سمجھے؟ اب ایک آدمی یہ دعا پڑھتے رہے 120 سال سے اوپر گزرا، تو اللہ کی طرف سے ندا آ گئی کہ تو دنیا کے اندر رکھا ہوا کیا ہے کہ تو روزانہ موت سے ڈر کر کے یہ پڑھتا ہے کہ میں نہ مروں آج، کل پھر کل، پرسوں ترسوں، خرسوں ٹرسوں چرسوں، تو کیوں اس دنیا میں رکھا ہوا کیا ہے؟ ظالم تو ہمارے پاس آنا نہیں چاہ رہا، جو مزہ تو ادھر ہے۔ تو اس نے اگلے دن پھر ترک کر دیا، رونے لگے اور انتقال ہو گیا۔ آیا سمجھ؟ اس وجہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا میں زندگی میں کیا رکھا ہوا ہے، آپ اس میں کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے طویل عمر دے دو، طویل عمر دے دو، یا اللہ میرے پیر کو طویل عمر دے دے، اطال اللہ بقاءہ یا اطال اللہ بقاءک۔ حضرت اس کو مکروہ قرار دیتا ہے، ٹھیک نہیں ہے حضرت اقدس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ابن جوزی نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، بات ذرا سمجھ لینا، سبحان اللہ، وہ اسی رب کے متعلق بتانا، وہ فرماتے کہ اس لیے ٹھیک ہے کہ آدمی اولا میں اس کو خدا کی وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی جو ثانیہ میں ہوتی ہے، اور ثالثہ میں جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ثانیہ کے اندر نہیں تھی، رابعہ کے اندر جو معرفت آپ کو اللہ کی حاصل ہوگی وہ ثالثہ میں نہیں ہے، خامسہ میں اس سے زیادہ، سادسہ میں اس سے زیادہ، موقوف علیہ اس سے زیادہ، اور دور حدیث میں اس سے زیادہ، تخصص میں جیسے جیسے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی تربیت روحانی ہے سب کو، سبحان اللہ، آپ کی معرفت باللہ، اللہ کی معرفت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے حضرت اقدس ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 30-40 سال کی عمر میں جو میرا مطالعہ تھا، جو تصنیف و تالیف تھی، جو اللہ کی معرفت تھی، آج اس سے بڑھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ تو لفظ رب دونوں جگہوں میں استعمال ہوگا، تربیت جسمانی اور تربیت روحانی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تربیت جسمانی حیوانات کے اندر ہے، اور جانداروں کے اندر بھی ہے، درختوں کے اندر بھی ہے، پتھر بھی بڑھتے ہیں، پتھر بھی بڑھتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پتھر بھی، اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔